تو یہ ہے کہ تجارت اسلام کا ایک بڑا حصہ ہے، بلکہ یوں سمجھ لیں کہ حدیث پاک میں ہے نماز کے بعد سب سے افضل عمل حلال رزق کی تلاش کرنا۔ نماز اہم العبادات ہے، افضل العبادات ہے، اور قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ سورۃ الجمعہ میں یوں فرماتا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، جب نماز ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ، اپنی روزی تلاش کرو۔ نماز کے بعد حلال روزی تلاش کرنا یہ افضل ترین عبادات میں سے بھی ہے اسلام میں، ایک عبادت ہے یہ۔ تجارت کرنے والا اس کو دنیا پرست اس وقت کہا جائے گا جب اس کے سینے پر، اس کے دل پر دنیا غالب آ گئی، مال غالب آ گیا اور اللہ رسول کو چھوڑ دیا ہو، ورنہ وہ ذکر الہی کے ساتھ 24 گھنٹے تجارت کر رہا ہو تو وہ دین میں ہی ہے، وہ عبادات میں ہی ہے۔ اور اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی نے آ کر کے عرض کیا تھا کہ میں گھروں کی تعمیر کرتا ہوں، معمار ہوں، مستری جس کو آپ کہیں گے، میرا کیا ہوگا آخرت میں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ قیامت میں اٹھائے جاؤ۔ اور ایک صحابی نے کہا میں درزی ہوں، کپڑے سلتا ہوں، تو ان کے متعلق کہا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تم حضرت ادریس علیہ السلام کے ساتھ اٹھائے جاؤ۔ لوہے کا کام کرنے والے ایک صحابی تھے، انہوں نے کہا میرا کیا انجام ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ اٹھائے جاؤ۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تجارت کرتا ہوں، میں مال کی تجارت کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا اگر دو چیزیں تو قائم رکھتا ہے زندگی میں، سچ بولنا اور جھوٹی قسم نہ کھانا، تو قیامت کے دن میرے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ یہ ہر تاجر کے لیے یہ دو چیزیں میرے مصطفیٰ نے بیان فرمائی، باقی سب کے لیے ہے اس نبی کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اس نبی کے ساتھ اٹھایا جائے گا، لیکن تاجر اللہ کے رسول کے ساتھ اٹھایا جائے گا، میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھایا جائے گا، لیکن اس کے لیے دو شرطیں ہیں، اور وہ دو شرطوں میں اکثر لوگ پھسل جاتے ہیں۔ ایک، جھوٹ بول کر تجارت نہ کرے، کسی سے وعدہ خلافی نہ کرے، اور اپنے مال کو بیچنے میں قسم نہ کھائے۔ جیسے سارے اکثر لوگوں کا ایک طریقہ یہ بنا ہوا ہے کہ قسم کھا کر کے اپنے مال کو پکا کر دکھانے کے لیے اور مضبوط کرنے کے لیے اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں۔ اللہ کی قسم یہ مجھ کو اتنے میں پڑا ہی نہیں ہے، یہ اتنے کا مجھے پرورتا ہی نہیں ہے، فلاں فلاں، یہ جو جملے تاجروں کے اندر مشہور ہیں۔ ہاں اگر ان چیزوں سے وہ بچ گیا۔ اور ایک خاص بات میں آپ کو بتاؤں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برکت کے اللہ تعالیٰ نے 10 حصے پورے زمین پر اتارے، جس میں سے ایک حصہ اللہ تعالیٰ نے سارے کام کاج میں رکھے ہیں، جاب کرنے والے، کھیتی باڑی کرنے والے، زراعت والے، جتنے بھی کام ہیں ان میں برکت کا ایک حصہ، اور تجارت میں 9 حصے اللہ نے رکھے، برکت کے 9 حصے اللہ نے تجارت میں رکھے۔ اسی لیے مسلمانوں کو یہ کہا جاتا تھا کہ چھوٹا سا بھی حصہ کیوں نہ ہو تجارت کرو، چاہے وہ ٹوپی بیچنا ہو کہ مسواک بیچنا ہو، تجارت میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھا۔ اس کی وجہ کیا ہے میں آپ کو بتاؤں، میں نوکری پیشہ لوگوں کے خلاف نہیں بولتا، لیکن دونوں میں بڑا فرق ہے۔ نوکری کرنے والا، ایک جاب کرنے والا کسی بڑی کمپنی میں ہو، چھوٹی کمپنی میں، اور ایک تجارت کرنے والا، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ فرق یہ ہے کہ نوکری کرنے والے کی فکس اماؤنٹ آتی ہے، اس کی اگر سیلری 50,000 ہے تو وہ 50,000 مہینے کے اخیر میں یا مہینے کے شروع میں اس کو مل جانی ہے، اس کی تنخواہ اس کو پکی ہے۔ تو جاب کرنے والے کی تنخواہ اس کو پکا ملنے والی ہے، اسی لیے وہ زیادہ ٹینشن لیتا ہی نہیں، اس کو کسی کی فکر نہیں، مہینہ ختم ہوتے میری سیلری آ جائے گی۔ گورنمنٹ جتنے بھی جاب کرنے والے لوگ ہیں ان کو اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ وہ کمفرٹ زون میں جینے کے عادی ہو گئے ہیں، بالکل آرام سے، ان کو کوئی دوسری چیزیں چاہیے نہیں۔ بھائی میں گورنمنٹ امپلائی ہوں، مہینے کے ختم میں میری 50,000 1,00,000 سیلری آ جاتی، ان کو نہ فاتحہ درود کی ضرورت ہے، نہ گھر میں کچھ اگربتی جلانے کی ضرورت ہے، ٹینشن ہی نہیں ہے، تنخواہ آ رہی ہے۔ اور ادھر تاجر کا حال یہ ہے
50,000 بھی کسی بزنس میں لگایا تو روز دل دھڑک